بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 3 کلاس۔ آج 14 مارچ 2026 دن ہفتہ۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے سبق نمبر 3، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری۔ یہاں پہ جو یہ لفظ ہے دیانتداری، اس کے معنی ہوتے ہیں دھوکہ نہ دینا، سچ بولنا، اگر آپ کے پاس کوئی چیز اپنی رکھوائے تو اس کی چیز میں خیانت نہ کرنا، یہ سب دیانتداری کے اندر آتے ہیں۔ ہم نے اس چیپٹر کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری کے بارے میں پڑھنا ہے۔ آج ہم نے اس چیپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے، پڑھائی کرنی ہے۔ جب کوئی شخص آپ کے پاس کوئی چیز رکھوائے، آپ اس میں کوئی تبدیلی کیے بغیر واپس کر دیں تو اسے دیانتداری کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس، آپ کا دوست، آپ کا بہن بھائی آپ کے پاس کوئی بھی چیز رکھوائے تو آپ اس کے اندر کوئی بھی تبدیلی کیے بغیر اس کو واپس کر دیں۔ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو، اگر آپ کو کوئی کھانے والی کوئی چیز دے تو آپ اس کو کھائے نہ، اور اسی طرح جس طرح اس نے آپ کو رکھوانے کے لیے دی تھی اسی طرح آپ اس کو واپس کر دے، تو یہ ایک دیانتداری کہلاتی ہے۔ کسی کی امانت میں رد و بدل کرنا، یعنی کسی کی کوئی چیز، آپ کو کسی نے کوئی اور چیز دی ہے اور آپ اس کی جگہ کوئی اور چیز تبدیل کر کے اس کو واپس کر دیں، یہ کرنا بددیانتی اور دھوکہ دہی کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی کہ یہ ساری چیزیں، کسی کی چیز کو تبدیل کر دینا بددیانتی اور دھوکہ دہی کے اندر آتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا اور دھوکہ دینے والا شخص اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دھوکہ دینے والا اور جھوٹ بولنے والا مجھے سخت ناپسند ہے۔ اب اس کا دوسرا پیراگراف ہم لوگ شروع کریں گے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ۔ حیات مبارکہ کا مطلب ہے زندگی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ مشعل راہ کا مطلب ہے ہدایت کا راستہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ ہمارے لیے ایک ہدایت کا راستہ ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اگر ہم دیانتداری کی صفت کو ہی دیکھیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیانتداری کی مثالوں سے بری پری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اسٹڈی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنی بھی دیانتداری کی مثالیں ہیں نا، وہ ساری ہمیں ہے کیا کیا اس کا مطلب اس کو پڑھنا، یہ قرآن مجید کی تفسیر ہوتی ہے۔ تو اس لائن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔ تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنا، جیسے قرآن مجید کی تفسیر ہوتی ہے کہ قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا۔ اب اس کا تیسرا اور لاسٹ پیرا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا شروع کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ تجارت کرنا شروع کی، اور بہت کم عرصے میں اپنے منصفانہ لین دین کی وجہ سے، منصفانہ کا مطلب ہے انصاف کے ساتھ لین دین کی وجہ سے، آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا جانے لگا۔ صادق اور امین کے لقب کا مطلب ہے سچ بولنے والا اور ایمانت دار۔ آج کے اس لیسن میں ہم لوگوں نے سبق نمبر 3 حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کی پڑھائی کی ہے۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔ تجارت کرنا شروع کی اور بہت کم عرصے میں اپنا